ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا موضوع ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے قادیانیوں کی جعلی دستاویز کے ناقابل تردید ثبوت. ہم نے پہلے بھی ایسے بہت سارے ثبوت دیے ہیں، اور ایک سب سے بڑا ثبوت تو مرزا غلام قادیانی کی اپنی جال سازی ہے. وہ ایسی حدیثیں گھڑتا ہے جو سرے سے موجود ہی نہیں ہے، جس میں 14ویں صدی میں نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام نے 14ویں صدی میں آنا ہے وہ گھڑی ہوئی ہے. ہادہ خلیفۃ اللہ المادی کے آسمان سے یہ آواز آئے گی. لیکن آج ہم آپ کو ایک انتہائی مشہور واقعے کے بارے میں قادیانیوں کی جعلی دستاویز دکھائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بڑا بڑا محمدی بیگم بھی لکھا ہے. محمدی بیگم مرزا غلام قادیانی کے جھوٹوں کا اور اس کے مفتری ہونے کا منہ بولا کھلا ثبوت ہے. محمدی بیگم کے بارے میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہے، اس میں زیادہ ڈیٹیل ہیں. آپ کو مختصراً میں بتاتا ہوں کہ محمدی بیگم مرزا غلام قادیانی کے رشتہ داروں میں سے ایک بچی تھی جب وہ اس پر عاشق اور لٹو ہو گیا. محمدی بیگم کی ماں مرزا غلام قادیانی کی پہلی بیوی حرمت بی بی کی بہن تھی، تو حرمت بی بی محمدی بیگم کی خالہ لگی. حرمت بی بی کے دو بھائی امام دین اور نظام دین محمدی بیگم کے ماموں تھے، اور امام دین نظام دین کا گھر مرزا غلام قادیانی کے گھر سے جڑا ہوا تھا، اس کے بالکل ساتھ والا تھا، اور درمیان میں 4-5 فٹ کی ایک دیوار تھی. اگر آپ فرسٹ فلور پر جائیں تو وہاں سے اس کا سین نظر آتا تھا امام دین کا. مرزا قادیانی نے محمدی بیگم کو پہلی مرتبہ اس وقت دیکھا جب وہ 8 یا 9 سال کی تھی اور اس پر لٹو ہو گیا. اس نے ایک فتویٰ جاری کیا، اور یہ سن 1883 کا واقعہ ہے، جس وقت اس کے بڑے بھائی جو ماں کی طرف سے اس کا ہاف بردر آپ کہہ لیں، ماں کی طرف سے اس کا بھائی تھا، غلام قادر اس کا نام تھا. وہ 1883 میں جب فوت ہوا تو اس وقت کی بات ہے جب اس نے محمدی بیگم کو پہلی مرتبہ دیکھا. اب مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ 8 سال کی تو بچی ہوتی ہے، اس میں نفسانی خواہش کا تو کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں. ابھی آپ کو میں اس کی تحریر دکھا دوں گا اس قسم کی. تو نہ جاننے والے بھولے بھالے قادیانیوں. نداء النصر نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بڑا لمبا چوڑا بیان دیا، اور اس کی گفتگو ہے مرزا مسرور مرتد کے ساتھ، کہ اس کے باپ نے اسے 8 سال کی عمر میں مکمل طور پر ریپ کر دیا تھا، جس کا نام مرزا لقمان ہے. یہ ایک ہی خاندان ہے جس میں باپ بڑے قسم کے ہیں، لیکن ان کا تعلق تو ایک ہی قبیلے سے ہے نا، جو مرزا غلام قادیانی کا اور نداء النصر کے باپ کا. اور نداء النصر جس نے یہ کہا وہ ان کے تیسرے جعلی خلیفہ کی پوتی ہے مرزا ناصر کی، اور چوتھے جعلی خلیفہ کی نواسی ہے مرزا طاہر کی. یعنی اس سارے کلٹ کی وہ ایک مرکزی کردار بنتی ہے. اور اس سے زیادہ کسے پتا ہو، جب وہ کہے کہ میرے ساتھ باپ نے زنا کیا، بھائی نے زنا کیا، کزن نے زنا کیا،
مرزا مسرور کے سالے نے کیا، مرزا مسرور نے زنا کیا، اس کے بھائی زنا کرنا چاہتا تھا۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ 8 سال کی محمدی بیگم پر جب مرزا غلام قادیانی عاشق ہوتا ہے تو وہ کیا ارادہ ہوگا۔ اور جھوٹ بولنے سے تو یہ باز نہیں آتے، ان کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرزا قادیانی کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ یہ دیکھیں جی، یہ کتاب کا حوالہ دیکھ لیں، یہ میرے پاس پوری کتاب ہے۔ اگر آپ کوئی قادیانی یہ نہ مجھے کہے کہ میرے پاس، میں نے پڑھی بھی ہوئی ہے، دیکھیں جگہ جگہ پر میں نے اس پر نشان لگا رکھے ہیں۔ یہ کتاب میں نے ساری پڑھی ہوئی ہے، یہ آئینہ، اور بہت دفعہ پڑھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں ایک اور جھوٹ لکھا ہوا ہے، اس پر بھی ابھی آتے ہیں۔ یعنی جھوٹ سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ آئینہ کمالات اسلام وہ کتاب ہے، جیسے کتاب البریہ میں مرزا اپنے خاندان کی جھوٹی سچی کہانیاں حاشیے میں لکھتا ہے، اکثر تو بالکل ہی جھوٹی ہیں نا، اور باقی کتاب میں وہ اپنے مقدمات اور خرافات بکتا ہے۔ اسی طرح آئینہ کمالات اسلام وہ کتاب ہے جس میں محمدی بیگم کے بارے میں بہت خرافات مرزے نے لکھی ہوئی ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 2، یہ خزائن کی جو جلد 5 میں ہے یہ کتاب، اور یہ اس کا صفحہ نمبر 288 ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ یہ کتاب دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ مرزا غلام قادیانی کا بھائی غلام قادر، جو اس کا ہاف بردر تھا، وہ 1883 میں فوت ہوا، 50 سال کی عمر میں۔ اس وقت اس نے محمدی بیگم کو دیکھا، اور یہ آئینہ کمالات اسلام جو ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی پبلیکیشن کی ڈیٹ یاد رکھیں۔ یہ فروری 1893 کو پبلیکیشن ڈیٹ قادیانیوں نے خود لکھی ہوئی ہے، سارے غور سے پڑھ لو۔ اوپر لکھا ہے جس کا دوسرا نام دافع الوساوس بھی ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چونکہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے، تو اس کتاب کے 2 حصے ہیں۔ ایک 1892 میں مرزا قادیانی نے لکھا، جو اردو میں ہے، جس میں محمدی بیگم کے قصے، جعلی پیش گوئیاں، اس لڑکی کو بدنام کرنے کی کوششیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ مولوی عبد الکریم نامی ایک مرتد نے لکھا۔ اس نے خود اقرار کیا اس کتاب میں، مرزا قادیانی نے، کہ عبد الکریم میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ ایک خط لکھا جائے سارے لوگوں کے نام جو دوسرے جگہوں پر رہتے ہیں۔ تو وہ اس نے لکھا عربی زبان میں، یہ دیکھ لیں۔ اس کے پہلے 2-3 صفحے اردو میں ہیں، پھر وہ سارا ٹوٹی پھوٹی عربی زبان میں ہے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ مولوی عبد الکریم کا لکھا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو پلیجرزم پر اپلوڈ کریں، یہ کتاب جو ہے یہ ورڈ ایکٹیویٹڈ، مطلب اس کی جو ہے نا ریکگنائز ہوئی ٹیکسٹ ہے۔ اگر آپ غور کریں، یہ جو اب ایڈیشن میرے پاس ہے، اس کی ٹیکسٹ کمپیوٹر ریکگنائز کرتا ہے، اگر آپ کے پاس اردو ریکگنائز کرنے والا کمپیوٹر ہے تو۔ اس کا نام یہ دیکھیں، ایک مجلس میں میرے مخلص دوست جی فلا مولوی عبد الکریم سیالکوٹی نے بتاریخ 11 جنوری 1893 بیان کیا کہ اس کتاب دافع الوساوس میں ان فقراء اور پیرزادوں کی طرف سے بھی بطور دعوت اور اتمام حجت ایک خط شامل ہونا چاہیے۔ کون سی تاریخ کو کہہ رہا ہے؟ 11 جنوری 1893 کو۔ مرزا ایک خط کا جواب دینے میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے 4 سے 6 ہفتے کم از کم لیتا تھا۔ اس کے جو مناظرے ہوئے ہیں نا، وہ قادیانیوں یہ تمہیں کہتے ہیں، او جی مرزا نے بڑے مناظرے کیے، وہ تو مشہور عالم اسلام تھا، بالکل خرافات، جھوٹ، پکا جھوٹ۔ اس نے چند مرتبہ وہ مجمع میں گیا اور ناکام واپس لوٹا، اور پھر وہ مجمع میں جاتا ہی نہیں۔ اس کے میں نے اپنی دوسری ویڈیوز میں یہ سب بیان کیے ہوئے ہیں۔ وہ گھر سے بیٹھ کے کہتا تھا مجھے سوال لکھ کے بھیجو، میں آپ تمہیں جواب لکھ کے بھیج دوں گا۔ یہ کتاب کی پبلیکیشن ڈیٹ میں نے آپ کو دکھا دی، وہ اس پر صرف فیبروری لکھا ہے، وہ فیبروری کے شروع میں چھپ گئی تھی 1893۔ اب مرزا 2 ہفتے میں ایک پوری آدھی کتاب تو نہیں لکھ سکتا نا، غور کرو۔ اور وہ تو آدھی کتاب ہے نا جو عربی میں ہے۔ یہ کس نے لکھی؟ یہ عبد الکریم نے لکھا ہوا تھا، یہ اس نے مرزا کو دے دیا۔ یہ دیکھو آپ کے سامنے ثبوت پڑا ہوگا۔ تو وہ جو عربی میں لکھی ہوئی خرافات ہیں آئینہ کمالات اسلام کی، وہ اس نے مرزا کو سنائی ہوں گی۔ مرزا نے کہا ہوگا چل چھاپ دے، مینو کی پتہ عربی دا، اور وہ بہت جاہل سا شخص تھا، خیر اس کو چھوڑے۔
تو یہ ہے حقیقت. میں چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں کہ یہ 1893 میں چھاپی گئی. اس کی ایک وجہ ہے، میں آپ کو آگے جا کے وہ وجہ دکھا دوں گا. تو اب آپ کو میں واپس اس صفحے پر لے جاتا ہوں جس کا میں ذکر کر رہا تھا، صفحہ نمبر 288. میں نے آپ کو بتایا نا کہ مرزا محمدی بیگم پر جب 8 سال کی تھی تب عاشق ہوا. 1883 کا واقعہ. یہ خود مرزا کہتا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا. کہتے ہیں لوگ خوب جانتے ہیں کہ کئی سال ہوئے ہم نے اس کے متعلق مجملاً ایک پیشگوئی کی تھی، یعنی یہ کہ ہماری برادری میں ایک شخص احمد بیگ نام فوت ہونے والا. جب 1883 میں اپنے بڑے بھائی کی وفات کے وقت اس نے محمدی بیگم کو دیکھا تو اس نے ایک جعلی پیشگوئی ایشو کر دی. پاگل تو شروع سے ہی تھا. اس نے کہا جی احمد بیگ مرنے والا ہے. وہ چاہتا تھا کہ احمد بیگ اپنی لڑکی اس کے حوالے کر کے آگے چلتا بنے. اور نفسانی خواہش کا تو میں نے نداء النصر سے آپ کو حوالہ دے کے صاف کر دیا کہ وہ مرزے کی خرافات ہے. کہتے آگے دیکھ لیں، مرزے نے لکھا ہے پہلی پیشگوئی اس زمانہ کی ہے کہ جبکہ ہنوز وہ لڑکی نابالغ تھی، جبکہ یہ پیشگوئی بھی اسی شخص کی نسبت ہے جس کی نسبت اب 5 برس پہلے کی گئی، یعنی اس زمانہ میں جبکہ یہ لڑکی 8 یا 9 برس کی تھی. تو اس پر نفسانی افتراء کا گمان کرنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے. اور مرزا قادیانی اور تیری نسل مرزا لقمان، وہ تو 8 سال کی لڑکی کو کیا 7 سال کے ساتھ کر گیا سب کچھ. کس کو کیا کیا بتاؤ گے تم جھوٹ بولتے ہوئے، کچھ سوچا نہیں تھا. تو یہ جو تھی اس نے دیکھا اس کو امام دین کے گھر، اور 4-5 فٹ کی فرسٹ فلور پر دیوار تھی. وہ اس وقت کا ایک بڑا مزے کا واقعہ ہے کہ مرزا اس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا تاڑ رہا تھا، گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا. تو کوئی آ گیا، اس نے پیچھے سے کہا اوے مرزے بازا، تو ایسا کہا ہوگا. تو مرزا جھٹ سے جمپ لگا کے دوسری طرف جان لگا تو وہ ٹھا سے گر گیا اور اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹ گیا. ساری عمر لولا رہا. وہ دائیں ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتا تھا. قادیانی کیا اللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ ایسا کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے نہ کھانا کھا سکے، نہ کچھ کر سکے، نہ کوئی کام کر سکے. اور وہ خود لکھتا ہے کہ میرا دایاں ہاتھ ٹھیک سے کام نہیں کرتا، چائے کا کپ اٹھا ہی نہیں سکتا تھا. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے. اب جب یہ لڑکی 8 برس کی تھی نا 1883 میں، تو مرزے کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، اور اس کا یہ تیر کہ اوے احمد بیگ تو مر جانا ہے چلا نہیں. اس نے کہا، احمد بیگ نے کہا ٹھیک ہے ہو جائے گا. لیکن ہوا کیا، 1888 کے قریب احمد بیگ کو ایک کام آن پڑا مرزا قادیانی سے. ایک زمین کا ٹکڑا تھا جو ایک حسین نامی شخص تھا، جو اس کا چچا زاد یا تایا زاد بھائی تھا مرزا کا، اور وہ 25 سال سے لاپتہ تھا. اس کی شادی احمد بیگ کی بہن سے ہوئی تھی. احمد بیگ چاہتا تھا چونکہ 20 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے لاپتہ ہوئے، تو وہ زمین کا ٹکڑا چونکہ اس کی بہن کی ملکیت بنتا ہے تو وہ لے کر اپنے لڑکے محمد بیگ کے نام کر دے. تو اس کے لیے مرزا کے دستخط چاہیے تھی. تو وہ گیا مرزا قادیانی کے پاس دستخط کرانے. تو مرزا دستخط کرنے لگا نا تو اچانک اسے خیال آیا یہ تو وہی احمد بیگ ہے جس کی لڑکی پر میں عاشق ہوں جب وہ 8 سال کی تھی، اب تو بڑی ہو گئی ہوگی. اس نے کہا اچھا اب پھنسا میرے جال میں. اس نے کہا بھائی احمد بیگ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ ہم استخارہ کرتے ہیں، تو میں پہلے استخارہ کروں گا پھر سائن کروں گا، تو 2-4 دن بعد آئی. اب احمد گینگ نے کہا ٹھیک ہے، اس کے پاس کیا چوائس ہی نہیں تھی. وہ کچھ دن کے بعد گیا، اس نے پھر مرزا سے کہا، اور مرزا بڑے اس کو خوش ہو کے ملا، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کام ہو جائے گا، سائن میں کر دیتا ہوں، لیکن میں نے استخارہ کیا اور مجھے ناؤز باللہ خدا تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تو اپنی لڑکی محمدی بیگم کی میرے ساتھ نکاح کر دے. میں نہ صرف یہ زمین پر سائن کر دوں گا اور بھی تجھے جو کچھ ہوگا بلکہ اور زمین بھی دے دوں گا. حالانکہ اس کے اپنے پاس کھانے پینے کو نہیں تھا، بھوکا ننگا تھا. تو یہ بات احمد بیگ کو پسند نہیں، اس نے صاف انکار کر دیا. اس نے کہا نہیں میں نہیں کرتا. تو اس کے بعد تو جناب مرزا نے اشتہار چھاپ دیے اس محمدی بیگم کے خلاف
ایسی ایسی پیشگوئیاں مرزا نے کی جس کا حساب نہیں. اور بلکہ میں آپ کو ایک صفحہ دکھاتا ہوں، آپ اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں اور یہ بھی آپ پڑھ لیں روک کر. تو یہ دیکھ لیں جی، یہ خزائن کی جلد 5 وہی ہے، صفحہ 325 ہے. آپ کو بتایا نا آئینہ کمالات اسلام نامی یہ کمالات کفر ہے، آئینہ کمالات کفر ہے، مرزے کے کفر کا شیشہ ہے یہ. اس میں بہت کچھ لکھا ہے محمدی بیگم کے بارے میں. اب میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بھائیو تاریخ نہیں بھولنی آپ نے، کہ یہ کتاب 1893 میں چھپی ہے فیبروری کو. محمدی بیگم کی شادی اس کے اپنے لڑکے مرزا سلطان احمد نے، جو ڈپٹی کمشنر ریٹائر ہوا، اس نے ایک لڑکا ڈھونڈا خود پٹی میں، اس کا نام مرزا سلطان محمد تھا. اس سے اس نے اپنے ہاتھ سے کرا دی، کیونکہ اس نے ساری عمر اس کی ماں حرمت بی بی کی اتنا تنگ کیا، اتنی بےزتی کی جس کا حساب نہیں. اور محمدی بیگم کی شادی والے دن اس نے اس کے طلاق بھی دے دی. اور 30 سال بعد، تقریباً 25-30 سال کے بعد یہ کام، اور وہ اپنے ساری عمر اپنے میکے میں رہی، کبھی مرزے کے ساتھ نہیں رہی. مرزا انتہائی خبیث قسم کی ایک چیز ہے، اور معذرت کے ساتھ ان قادیانی سے جو اپنے ہی مذہب کو نہیں جانتے، تو میں آپ کو کہوں گا اپنے مرزے کی کتابیں پڑھو، یہ اسی کی کتاب سے آپ کو دکھا رہا ہوں. تو اب دیکھیں، آپ کو قادیانی کہیں گے نہیں جی یہ تو پہلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ تو فلاں جگہ لکھا ہوا ہے اور فلاں جگہ لکھا ہوا ہے. نہ بھائی، ہم تو نہیں مانتے نا، ہم تو ثبوت دیکھتے ہیں. ثبوت لاؤ سامنے. مرزے نے یہ اس طرح سے آپ نے یہی حرف لانے ہیں جو پہلے کبھی لکھے، اور نہیں جی ان کا تو مطلب یہ بنتا ہے، متن یہ بنتا ہے. وہ میں ابھی وہ جال سازی بھی مرزے کی آپ کو دکھا دیتا ہوں، لیکن پہلے آپ یہ دیکھ لیں. یہ کہتا ہے کہ 6 دعوے ہیں اس کے محمدی بیگم کے بارے میں. اگر اس کی محمدی بیگم سے شادی نہ ہوئے تو محمدی بیگم کے بارے میں 6 پیشگوئیاں ایک ہی جگہ پر ایک ہی پیراگراف میں ہیں. آپ سارے لوگ دیکھو. اور محمدی بیگم کے بارے میں اس نے درجنوں سینکڑوں قسم کے خرافات بکی ہوئی ہیں. ان کو یہ پیشگوئیاں کہتا تھا. کہتا ہے اول نکاح کے وقت تک میرا زندہ رہنا ہے. پہلے اس زمانے میں مرزائی کہتے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ جب تک مرزے کا نکاح محمدی بیگم سے نہیں ہوگا مرزا زندہ رہے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب ہے کہ جب تک محمدی بیگم کا نکاح نہیں ہو جاتا اس وقت تک مرزا زندہ رہے گا کسی کے ساتھ بھی. کتنی خرافات کی بات ہے. کتاب کا میں نے آپ کو ڈیٹ آف پبلیکیشن دکھائی، فروری 1893. محمدی بیگم کی شادی کب ہوئی؟ 7 اپریل 1892. سال بعد، تقریباً 10 مہینے بعد کا کتاب پبلش ہو رہی ہے. اب کوئی جاہل کا بچہ ہی ہوگا جو جنگلوں میں رہتا ہوگا کہ مطلب عاشق تو محمدی بیگم کا ہو، اسے پتہ نہ ہو کہ پچھلے سال وہ بیاہ بھی ہو گیا، اور اگلے سال کتاب میں لکھ دے کہ نکاح کے وقت تک میرا زندہ رہنا. لوگوں ماننے میں آتی ہے یہ پیشگوئی. یہ تو پاگل پن کی سب سے اوپرلی سیڑھی پر پہنچا ہوا آدمی یہ کہہ سکتا. آپ نے دیکھا نا تاریخ کے حساب سے 7 اپریل 1892 کو محمدی بیگم کی شادی ہو گئی. یہ فیبروری 1893 کو کہہ رہا ہے. یہ پہلا ایڈیشن ہے اس کتاب کا، فیبروری 1893 کا. اب تو اس سے بڑی خرافات میری نظر سے تو نہیں گزری. اب جتنا پچھوں لے آنی ہے نا پہلی چھپی ہوئی، تو بالکل یہی حرف لے کر آنے ہیں تم نے. ہے ہی کوئی. دوم، نکاح کے وقت تک اس کے لڑکی کے باپ کا یقیناً زندہ رہنا. یار کیا مطلب، نکاح تو ہو گیا پچھلے سال مرزا، پچھلے سال ہویا ہی نکاح، باپ زندہ ہی تھا. اور باپ جو ہے وہ ستمبر 1892 کو فوت ہو گیا، تقریباً 5.5 مہینے بعد. مرزا نے اپنی کتاب میں، ابھی میں آپ کو دکھا رہا تھا نا کہ مرزا نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا تھا، وہ اگلا والا ریفرنس نکالنا پڑے گا. دیکھیں جب میں اس کو بدل رہا تھا نا صفحے، آپ نے ایک جگہ دیکھا، یہ دیکھیں جی، یہ صفحہ نمبر آپ دیکھ لیں 286 ہے یہ اوپر والا. کہتے ہیں 3 سال تک فات ہونا روزے نکاح کے حساب سے ہے، مگر ضروری نہیں کوئی واقعہ اور حادثہ اس سے پہلے نہ آوے.
اور آگے لکھا ہے والد اس عورت کا نکاح سے چوتھے مہینے مطابق پیش گوئی فوت ہو گیا، یعنی نکاح 7 اپریل 1892 کو ہوا اور وہ 30، اب آپ کو پکا ہو گیا نا مرزائیوں، میں غلط تاریخ نہیں بتا رہا نکاح کی، وہ مرزا خود لکھ رہا ہے کہ 7 اپریل 1892 کو نکاح ہوا اور وہ 30 ستمبر 1892 کو بقام ہوشیارپور گزر گیا۔ یہ وہی کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام، مرزا 1892 کے واقعات بیان کر رہا ہے، اور پہلی بات ہو کہ 7 اپریل سے مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر 5 مہینے، مرزا کہتا ہے 4 مہینے، پاگل تھا، یعنی کہ معمولی حساب کتاب بھی اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ انہوں نے اس کو 6 مہینے کا لکھا اس سے پہلے ایڈیشن میں، پھر لوگوں نے کہا یہ تو جعل سازی ہے، ہم لوگ تو ثبوت دکھاتے ہیں نا جعل سازی کے، تو انہوں نے بدل کے پھر 4 مہینے کر دیا۔ اب دیکھیں 4 مہینے تو نہیں، یہ تو جھوٹ ہے۔ جب اتنا پاگل ذہنی مریض کوئی شخص ہے اور تم اس کی تحریر کو ٹھیک کیا اور پھر دوبارہ اس خرافات پر لے آئے، تو تم سمجھتے ہو لوگ تمہارے پر ایمان لے آئیں گے؟ میں تمہیں قادیانی ہوں، میری پیشگوئی ہے تمہارے بارے، خدا تعالیٰ تمہیں صفحہ ہستی سے اب اس طرح مٹا دے گا۔ مرزا طاہر کہتا تھا نا 21ویں صدی قادیانیت کی فتح کی صدی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں یہ صدی آپ کے ملیا میٹ ہو جانے کی صدی ہے۔ آپ نے پہلے 20 سال میں نتیجہ دیکھ لیا، آپ کی جماعت آدھی سے کم رہ گئی، آپ کا چندہ آدھے سے کم رہ گیا، آپ بھیک تو پہلے ہی مانگتے تھے، اب جھولی پھلا پھلا کر مانگتے ہو، خیر اس کو چھوڑ دو۔ تو دیکھیں جی، یہ آپ کو میں نے بتا دیا، اور یہ کتاب کب کی لکھی ہوئی ہے؟ 1893 کی۔ تو اب قادیانی ہو، جب کام ہو گیا ہوا ہے اس کے بارے میں پیشگوئی تو نہیں گئے کہتے، اس کو تو کچھ اور نام دینا چاہیے نا، گزر گئی کہنا چاہیے اس کو، پیشگوئی نہ تو نہ ہوئی نا، وہ تو گزر گئی نا جو ہوا۔ سوم، پھر نکاح کے بعد اس لڑکی کے باپ کا جلدی سے مرنا جو 3 او بھائی مرزا مر چکی ہے ہی، جس دن تو نے کتاب چھاپی ہے اس سے وہ 6 مہینے پہلے مر گیا ہوا ہے۔ اور قادیانی کہیں گے نہیں 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 جی، یہ تو اصل میں بہت پہلے کی ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا، یعنی تعویل کے بغیر کام نہیں چلتا ان کا۔ اور تعویل کرنے کے بارے میں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ لعنتی ہوتے ہیں کالے دل والے۔ یہ ہے تعویل کرنے والوں کیا، یہی والے حرف لے آؤ تو پھر بات ہے بالکل بعین ہی یہی مرزا نے لکھا ہو کتاب چھاپنے سے پہلے کسی اور جگہ۔ اب اگر کام ہو چکا ہو اور تم کہو کہ بھائی صاحب اے میریاں پیشگوئی ہیں، تو بھائی ایسی پیشگوئی تو 10 سال کا بچہ اتنی ایکوریسی سے کر سکتا ہے جس کا حساب کوئی نہیں۔ چہارم، اس کے خامد کا 2.5 برس تک مر جانا۔ اب جی اپریل 1892 سے 2.5 برس نکالو، 93 94 95 تک تو مر ہی جانا چاہیے تھا نا سلطان محمد کو، کہ ایڈا بڑا نبی ہے تہاڈا مرزا مرتد ہے تو دی گل، اور میں بھی بتاؤں گا اس کی بات کیوں پوری ہونی چاہیے تھی۔ تو جناب وہ فوت ہوا پاکستان مرنے کے بعد، 40 سال سے زیادہ زندہ رہا، مرزے کے مرنے کے بعد 1908 میں کے بعد 40 سال سے زیادہ زندہ، اور اس وقت سے تو 50 سال سے بھی زیادہ زندہ رہا۔ یہ ہے حالت، یہ چہارم کی حالت۔ پنجم، اس وقت تک کہ میں اس سے نکاح کروں اس لڑکی کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ نہیں نہیں بھائی برا نہ مانو قادیان، برا نہیں ماننا، کیسے کہ ممدی بیگم زندہ رہے گی اس وقت تک جب تک میں اس سے نکاح نہ کر لوں۔ اے مرزا تو 1908 میں جہنم چلے گیا، ممدی بیگم 19 نومبر 1966 کو فوت ہوئی وہ خاتون، اور ساری عمر تم پر لعنت بیچتی رہی۔ پنجم، آپ نے ہو گیا نا جی پنجم دا تے کام بالکل ہی، وہ تو مرزے دی پیش کوئی بعین ہی پوری ہو گئی نا، حرف بحرف پوری۔ ششم، پھر آخر یہ کہ بیوہ ہونے کی تمام رسموں کو توڑ کر لو جی
کہتے ہیں سخت مخالفت اس کے اقارب کے. اقارب کون؟ حرمت بی بی اس کی پہلی بیوی، مرزا سلطان احمد اس کا اپنا لڑکا، ٹھیک ہے، احمد بیگ اس کا اپنے رشتہ دار، امام دین اس کا سالہ، نظام دین اس کا سالہ. یہ ہیں جی اس کے عزیز و اقارب. کسی نے بھول گیا ہوئے نا تو یاد رکھو ہم پوری تحقیق کر کے آئے ہیں. اور کہتا ہے کہ بیوہ بھی ہوگی تو رسمیں توڑ کر میرے پاس آ جائے. بھائیو آپ قادیانیت فوراً چھوڑ دو، میں سچی بات بتاؤں، ایسا نہ وہ بیوہ ہوئی مرزے کی زندگی میں، مطلب وہ بیوہ ہوئی لیکن کچھ سال پہلے وفات سے انہوں نے دوبارہ کبھی شادی نہیں کی. محمدی بیگم ایسی نیک خاتون تھی. ان کے ہاں 4 لڑکے ہوئے اور 2 لڑکیاں ہوئیں. ایک مرتد ہو گیا ان میں سے. ہر جگہ خبیث لوگ ہوتے ہیں. تو یہ حالت ہے. اور مرزا کہتا تھا محمدی بیگم جی فوت ہو جائے گی، ماری جائے گی، تو مر گیا، فلانا مر، آتم کو مروا دے، اس کو مروا دو، فلانا. مرزا ذہنی مریض تھا بڑا شدید قسم کا. اور وہ آپ میری دیکھ لیں ویڈیوز پاگل پاگل والی، سب سمجھ جائیں. اگر آپ یہ سمجھ جائیں نا کہ مرزا مراق کا مطلب ہے سکیزوفرینیا، مرام کا مطلب ہے ہسٹیریا یا ایس ایس ٹی. میں نہیں کہتا، مرزا خود بار بار لکھ کر دے گیا. تو اب آپ دیکھیں کہ ان میں سے تو کچھ پورا نہیں ہوا. اب اس کا پتہ کیا جائے کہ پورا تو کچھ بھی نہیں ہوا. اور اس کے بعد مطلب اس نے اور بھی، مرزا کہتا ہے اپنی ایک کتاب میں، دیکھیں سکیزوفرینیا کے وقفے ہوتے ہیں، یہ اٹیکس کی صورت میں آتا ہے. اس کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں آدمی ریلیٹیولی نارمل ہو جاتا ہے تھوڑا سا، لیکن پھر دورہ پڑتا ہے، وہ دن، ہفتے یا مہینوں تک چل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سکیزوفرینک والے کو توبہ تلہ کرنے کا موقع دیتے ہیں. اور آپ بعض مرزائیوں کو کرو، انہوں نے ایک ایلی بائی ڈھونڈی ہوئی ہے، کہتے ہو اچھا مرزا پاگل تھا پھر تو وہ جنت میں جائے گا. بھائیو پہلی بات تو جنت میں سکیزوفرینک نہیں جاتے اگر انہوں نے مرزے والی حرکتیں کی ہوں کہ خدائی کے دعوے ہوں، نبوت کے دعوے ہوں، ٹچی ٹچی فرشتہ ہوئے تھے، ککڑی الہام کر رہی ہوئے، ایسے لوگ جنت میں نہیں جاتے. پہلی بات آپ کو صاف کر دوں. جنت میں وہ پاگل جاتا ہے جو 24/7 اپنی اس کی پرسنالٹی سے ڈیٹیچمنٹ ہو، وہ اس سے الگ ہو، وہ اس کو اپنے آپ کا بالکل نہیں پتا ہو. جس کو توبہ اللہ کا موقع ملتا ہے اور وہ نہیں کرتا، وہ تو جہنمی ہے اور پکا جہنمی ہے. ان 2 پاگلوں میں آپ فرق کر لیں. دوسری سب سے ضروری بات، قرآن پاک میں 11 مرتبہ کہا گیا ہے کہ ایک مجنون پاگل کبھی بھی نبی نہیں ہو سکتا. تو مرزا تو کسی لحاظ سے نبی ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ سچ نہیں کہ مدعی کاذب کی پیشگوئی ہرگز پوری نہیں ہوتی. یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہی توریت کی تعلیم. آپ کو 6 پیشگوئیاں ایک ہی جگہ دکھا دی ہیں. خیر اب یہ دیکھیں، یہ بھی مرزے کا ایک جھوٹ ہے. یہ آپ صفحہ نمبر دیکھ لیں، میرے پاس پوری میں نے کتاب کھولی ہوئی ہے، 324 صفحہ ہے. آئینہ دیکھ لیں، پچھلا صفحہ بھی ہے، پوری کتاب ہے میرے پاس. آئینہ کمالات اسلام خزائن جلد 5 ہے. کہہ رہا ہے کہ اس پیشگوئی کے متعلق 2 پیشگوئیاں اور ہیں جن کو میں اشتہار 10 جولائی 1888 میں چھاپ چکا ہوں، جن کا مضمون یہی ہے. یعنی لفظ یہ نہیں ہے. 1888 میں مرزا کہتا تھا اس کی دوسری شادی ہو ہی نہیں سکتی، یہ میری بیوی ہی بنے گی. اور اس نے بڑا کچھ کیا. آپ میری پہلی محمدی بیگم پر ویڈیو دیکھیں، وہاں تفصیلات ہیں. کہتے ہیں 1893 میں خدا تعالیٰ اس عورت کو بیوہ کر کے میری طرف رد کرے گا. دیکھو بھی 1892 میں شادی ہوئی، ٹھیک ہے، 4 سال تو ٹل لا لیا، تو نے ہر حرکت کر لی، کچھ نہیں بنا. کہتا ہے بھئی وہ کسی کو غلطی نہ لگ جائے. جو 10 جولائی 1888 کا اشتہار تھا اس میں اگر کوئی مرزائی مجھے یہ حرف لا دینے کہ یہ خدا تعالیٰ اس عورت کو بیوہ کر کے میری طرف رد کرے گا، میں چپ، کبھی ایک لفظ نہیں کہوں گا. ایسا کہا ہی نہیں مرزا. کہتا ہے کہ جن کا مضمون یہی تھا، طویل، خباثت، جھوٹ اور دھوکہ دہی. سب سے زیادہ اس کا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مرزا خاندان، مرزائی قیادت آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ حقوق العباد کی خلاف ورزی ہے، اس لیے یہ انتہائی درد موت، بڑی ذلت سے مارے جاتے ہیں یہ لوگ.
تو آگے دیکھ لیتے ہیں جی. اب مرزا نے تو کہہ دیا اور آپ نے کہہ دیا کہ جناب اس نے توبہ تلہ کر لی، اور اس نے توبہ کر لی. کس نے؟ جناب اس شخص نے جو تھا مرزا سلطان محمد اور محمدی بیگم نے توبہ کر لی تو ان کو معافی مل گئی. یہی کہتے ہو نا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا محمدی بیگم اور اس کے خامد سلطان محمد نے توبہ کر لی تو اس لیے وہ زندہ رہ گئے، اور مرزا نے توبہ نہیں کی اس لیے وہ 1908 میں جہنم واصل ہو گیا؟ معذرت چاہتا ہوں لیکن حقیقت کو چھپانا نہیں چاہیے. یہی بنتا ہے نا نتیجہ. جس نے توبہ نہیں کی وہ کہیں، جس نے توبہ کر لی وہ زندہ رہ گئے. لیکن کیا مرزے کی تحریروں میں ایسا واضح ہوتا ہے کہ ان دونوں نے توبہ کی اور اس کی وجہ سے بچ گئے؟ لیں جی، یہ مرزے کی سب سے پہلے سنیں ایک بات. یہ دارالعلوم قادیان مورخہ 31 جولائی و 10 اگست اور 31 جولائی سے 10 اگست تک کا الحکم اخبار ہے 1904 کا، مرزے کی زندگی کا. مرزا 1908 میں مارا گیا، جلد نمبر 8 ہے. مرزا لکھتا ہے، یہ دیکھیں یہ بائیں ہاتھ پر آپ کو یہ نظر آ رہی ہے نا، یہ مرزے اخبار کی اصل عکس ہے. اس کی ثبوت ہمارے ذمہ، بلکہ یہ بالکل اصل ہے، ہم نے آپ کو تاریخ وقت ہر چیز بتا دی. مرزا منشی غلام لکھتا ہے، مطلب یار جس نے اس کو منشی لکھا ہے بھائی یہ منشی کے امتحان میں فیل ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی لعنت اس کے ماتھے پہ ٹکائی ہوئی ہے، منشی بھی نہیں بن سکا. تقدیر مبرم دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حقیقی مبرم اور ایک غیر حقیقی. دیکھو جی تقدیر مبرم مرزا کے اندر دو قسم دی، حقیقی اور غیر حقیقی. کہتا ہے جو مبرم حقیقی ہے وہ تو کسی صورت ٹل ہی نہیں سکتی، یعنی اس کا ٹل جانا ناممکن ہے. پھر وہ اس کی ڈیفینیشن آپ کو بتاتا ہے مرزا کہ حقیقی تقدیر مبرم، یہ آپ پڑھ رہے ہیں نا بائیں ہاتھ پر، تو ایسی ہے اگر کل انبیاء بھی مل کر دعا کریں کہ وہ ٹل جائے تو وہ ہرگز نہیں ٹل سکتی. یہ دیکھیں میں نے اس کو ریڈ لائنز اس کے لگا دی ہے، ہرگز نہیں ٹل سکتی. کہتا ہے دنیا کے سارے نبی آ جائیں اور مل کر دعا کریں کہ خدا تعالیٰ اس پیشگوئی کو ٹال دے، یعنی کہ سلطان محمد نہ مرے، محمدی بیگم نہ مرے، تو کہتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، دنیا کے سارے نبی آ کے بھی دعا کریں. اور یہ نبیوں کی توہین تاریخ میں سب سے زیادہ مرزائیوں نے کی ہے. اس وجہ سے بھی ان کے ساتھ اب کیا کہے آدمی. اب یہ دیکھیں اس کے بعد وہ مجموعہ اشتہارات کی بات کرتا ہے، جلد 2 صفحہ 43 کی. تو میں آپ کو وہ صفحہ نکال کر دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں جی میرے پاس پوری کتاب میں نے کھولی ہوئی ہے، یہ اس کا پرانا والا ایڈیشن ہے، اس کے بعد ایک اور ایڈیشن بھی ہے. یہ اس نے حوالہ پرانے ایڈیشن کا دیا تو میں نے پرانا ایڈیشن نکال لیا. صفحہ 43 ہے، دوسری جلد ہے. اب دیکھیں مرزا کیا لکھتا ہے. یہ وہ محمدی بیگم کے بارے میں لکھ رہا ہے. کہتا ہے کیونکہ عذاب کی میعاد ایک تقدیر معلق ہوتی ہے جو خوف اور رجوع سے دوسرے وقت پر جا پڑتی ہے، جیسا کہ قرآن اس پر شاہد ہے. یعنی ختم نہیں ہوتی، اس کا وقت دوسرا ہو جاتا ہے. لیکن نفس پیش گوئی یعنی اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح نہیں ٹل سکتی. سنا قادیانیوں؟ کہتا ہے جو میری پیش گوئی ہے نا کہ اس کی شادی محمدی بیگم سے ہوگی، یہ تقدیر مبرم حقیقی ہے جو کسی طرح نہیں ٹل سکتی. وہی حقیقی ہے نا، اس نے پہلے آپ کو بتایا جو ٹل نہیں سکتی وہ حقیقی ہے. اور نفس پیش گوئی یہ ہے کہ یہ کبھی ٹل نہیں سکتی کیونکہ اس کے لیے الہام. اب دیکھو ایک تو اس نے اپنی ڈیفینیشن سے بتا دیا ٹل نہیں سکتی، سارے نبی بھی مل کر دعا کریں تب بھی نہیں ٹل سکتی. پھر ایک اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ لا کر مور لگوائی اس پر. وہ مور کیا لگوائی؟ کہتا ہے الہام الہی میں، اور وہ خاصا لمبا سارا جعلی الہام ہے. کہتا ہے اس میں موجود ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ تعالیٰ، اور یہ غلط عربی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو کبھی نہیں بدلتا، یعنی میری یہ بات ہرگز نہیں ٹلے.
یہ تو مرزا کہہ رہے ہیں. اب تم کہتے ہو اس نے توبہ تلا کر لی تو وہ بچ گیا. یار یہ تو مرزے کو جھوٹا کیوں کہتے ہو تم؟ اس نے جھوٹی حدیثیں لکھے، تم کہتے ہو جھوٹا نہیں. اس نے کہا میں 73واں فرقہ ہے ہی نہیں ہوں. 73 فرقے تو 1200 سال پہلے مان چکے، میں تو 74واں بھی نہیں ہوں، میں تو کئی بات کا ہوں. اور صاف ہم نے آپ کو ثبوت، تسی مانتے نہیں، تسی کہتے ہو نہیں مرزا جھوٹا ہے. سب 80 73واں، اور یہ آپ کے خلیفے بھی کہتے ہیں، ہم نے آپ کو ویڈیو دکھائی. یعنی مرزے کو تو تم خود جھوٹا کہتے ہو، تو پھر پرابلم کیا ہے؟ لعنت بھیجو ان پر، پیسے بچاؤ، عزت بچاؤ اور اللہ تعالی کی طرف آ جاؤ. کہتا ہے کہ پس اگر ٹل جائے کہ اس کا شادی ممدی بیگم سے نہیں ہونی تو اللہ کا کلام باطل ہو. یعنی کہ کوئی 0.000000001% بھی چانس نہیں ہے کہ اس کی ممدی بیگم سے شادی نہیں ہوگی. یہ کہہ رہا ہے میرے. تسی ان میں دسو ممدی بیگم شادی ہوتا دور کی بات ہے، محمد بیگم اور سلطان محمد اس پر لعنت بھیجتے رہے ساری. اور یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں کہ سلطان محمد ایک چھوٹے سے قصبے پٹی کا رہنے والا تھا، جو امرتسر اور لاہور کے درمیان ہے اور قصور سے بھی خاصا قریب ہے، لیکن وہ انڈیا میں آتا ہے، پاکستان میں نہیں ہے. مرزے کا ایک بڑا مشہور پیش گوئی ہے، پٹی پٹی گئی، کیونکہ پٹی میں سلطان محمد رہتا تھا. اس نے کہا ایسے پٹی گئی. لوگوں 115 سال ہونے کو ہے، پٹی میں تو زلزلہ بھی نہیں آیا، چونکہ سلطان محمد وہاں رہتا تھا اور اس کے جھوٹے ہونے کا ثبوت ہے. ان کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. وہ قصبہ پہلے سے 50 گنا زیادہ بڑا ہے اور 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہے. پٹی پٹی گئی. اور یہ مرزے کی ساری تحریروں میں واحد لائن ہے، آدھی لائن بھی نہیں بنتی، جس میں ایک پنجابی کا لفظ ہے پٹی. ہاں دوسرا لفظ بھی میں نے آپ کو بتایا، اس نے ایڈی کو اڈی لکھا ہوا ہے، تھا تو پنجابی نہ ویسے. آگے دیکھیں، کہتا ہے کہ اور اسی طرح کرے گا جیسا اس نے فرمایا کہ میں اس عورت کو اس کے نکاح کے بعد واپس لاؤں. یہ کتابیں شادی کے بعد لکھی ہوئی، آپ جان گے نا. پیش گوئیاں کر رہا ہے کہ وہ نکاح کے اس کا ہوگا، اس کا بعد نکاح، یعنی سب کچھ جو ہو چکا ہے اس کو پیش گوئی بتا رہا ہے. وہ تو گزر گئی ہے، پیش گوئی تو نہیں ہے نا. اور تجھے دوں گا اور میری تقدیر کبھی نہیں بدلے گی اور میرے آگے کوئی بات انہونی نہیں. میں سب روکوں کو اٹھا دوں گا جو اس کے حکم کے نفاذ سے مانے ہوں. اب عظیم شان پیش گوئی سے ظاہر ہے کہ وہ کیا کیا کرے گا اور کون سی قہری قدرت دکھائے گا. یعنی کہ سلطان محمد نے مر جانا ہے، ممدی بیگم نے مر جانا ہے. مر کون گیا؟ مرزا مرتد آپ. اور اس کی موت کے بارے میں ہم نے ویڈیو بنائی ہے، انتہائی ہولناک موت مرا. یہ مرزا قادیانی کی تحریریں ہیں. 0% چانس نہیں ہے کہ وہ تو جو سارے نبیوں کی دعا سے نہیں ٹلنی، وہ بچارے سلطان محمد اور ممدی بیگم کی توبہ تلا سے کیسے ٹل سکتی ہے؟ مرزائیو تم جھوٹو ہو، اتنے جھوٹے ہو تم. خدا کا خوف کیا تمہیں جھوٹوں میں کہاں سے خدا کا خوف آنا؟ اب یہ دیکھ لو جی، فیصلہ ہو گیا کہ یہ اس میں کوئی توبہ تلا کا چانس ہی نہیں ہے. لیکن مرزائی تو پھر مرزائی نے نا جھوٹ بولنا تھے، گٹے گوڈے جوڑ کے جھوٹ بولنا تو ان کا کمال ہے نا. اب دیکھو، اس سے پہلے کہ میں آپ ان کے جھوٹ اور جال سازیاں دکھاؤں، آپ یہ دیکھ لو. یہ خزائن کی جلد 4 ہے، صفحہ 374 ہے، آسمانی فیصلہ. نام بھی دیکھو جی، آسمانی فیصلہ. یہ ممدی بیگم کے بارے میں جو کہہ رہا ہے میں نے لکھ دیا. کہتا ہے ہم نے خود اس سے تیرا عقد باندھ دیا. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے کہہ رہا ہے کہ مرزے تیرا نکاح میں کر چھڑیے ہی. مرزے کا نکاح، جیسے یہ مرزا پتہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تھا تو پاگل ہے نا، مرتدین ہیں اور زندیق ہیں. حضرت زینب علیہ السلام، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آسمانوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. آپ نے یہ بات حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو بتائی، وہ اسی وقت مان گئی اور ساری عمر آپ کی زوجیت میں گزار دی. مرزا جو کہتا تھا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری آمد ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتا ہے کہ مجھے تو خدا نے کہا ممدی بیگم سے اس کا نکاح آسمانوں پر ہو چکا.
اور میری باتوں کو کوئی بدلا نہیں جا سکتا۔ مرزائیو، تم مرزے کو جھٹلاتے ہو، تم اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہو، کیا تم اللہ کی لعنت سے ڈرتے نہیں ہو؟ اب یہ دیکھ لیں جی، یہ ایک آخری، کیونکہ اگر آپ نے اور تفصیل دیکھنی ہے میری ویڈیو دیکھیں محمدی بیگم والی۔ اب ہو گئی جی محمدی بیگم کی شادی، یہ تمام خرافات کے باوجود 7 اپریل 1892 کو، میں نے دکھا دیا وہ آئینہ کمالات اسلام میں مرزا نے خود لکھا ہے کس تاریخ کو ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھ لیا، اس نے اتنی دھمکیاں دی اور اس نے سب کو کہا، پہلی بات اس نے، چونکہ اس کی خالہ تھی محمدی بیگم کی حرمت بی بی، ویسے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ اپنے میکے میں رہتی تھی، کبھی اس نے اس کو کوئی سپورٹ نہیں کیا، لیکن اس دن نشان کے طور پر، بھئی مرزے دا نشان، اس نے اس کو پراپر طلاق دے دی، جو بہت پہلے دے دینی چاہیے تھی، جس عورت کا آپ ذمہ نہیں اٹھاتے۔ اسی لیے سلطان محمد نے ساری عمر اس پر لاکھ لعنت بھیجی مرزے پر، اور محمدی بیگم سے مرزے کی شادی ہو جاتی۔ محمدی بیگم کے والدین راضی ہو گئے تھے، حالانکہ امام دین بھی مانگ گیا تھا جو اس کا ماما تھا محمدی بیگم کا اور حرمت بی بی کا، اس نے کہا کہ اے مرزا نہیں مانتا، لیکن سلطان احمد جو مرزے کے اپنا لڑکا تھا جوانی کی اولاد سے، شاید اس نے کہا اس لعنتی سے تو شادی میں نے ہونے ہی نہیں دینی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے یہ لڑکا چنا، مرزا سلطان محمد پٹی سے، اپنے پیسے سے اس نے شادی کرائی محمدی بیگم کی۔ مرزے کو جھوٹا، لعنتی، مرتد، دجال، خبیث، ہر چیز ثابت کرنے والا مرزا غلام قادیانی کا اپنا لڑکا مرزا سلطان احمد ہے، جو ڈپٹی کمشنر بن کے ریٹائر ہوا۔ اس پر تو اللہ نے اتنا انعام کیا ماں کی خدمت کرنے میں، نائب تحصیلدار بھرتی ہوا، پہلے میں امتحان پاس کیا، اور باتیں تو بہت ہیں، خیر اس کو مختصر رکھتے ہیں۔ تو پھر ڈپٹی کمشنر وہ ریٹائر ہوا، لیکن مرزے پر کبھی ایمان نہیں لایا۔ اس سے چھوٹے بھائی فضل احمد نے، جس کے نام سے حرمت بی بی پھجے کی ماں کہلاتی تھی، اس نے 7 اپریل 1892 کو اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کیونکہ وہ محمدی بیگم کی رشتہ دار تھی، اور اسی غم میں بیچارہ 1905 میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور مرزا قادیانی مرتد اور لعنتی شخص نے اپنی اولاد کا جنازہ آنکھوں سے تاتے دیکھا، نہ جنازے میں شریک ہوا، نہ جنازہ پڑھا۔ ایسے نبی کیا، ایسے انسان ہونے پر لکھ دی لعنت۔ تو یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں؟ سیرت اللعنتی میں، سیرت المہدی آپ نے لکھا ہے، چلو صفحہ 26 اور حصہ اول میں یہ دیکھیں، ہم تو آپ کو ریفرنس کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اب مرزائی جو ہے نا وہ ریفرنس کریٹ کرتے ہیں جناب۔ آپ کو ابھی میں ایک ویڈیو دکھاتا ہوں۔ آج کل سوشل میڈیا سے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح قادیانی غائب ہو گئے ہیں، اور میری لائیو سٹریم پر تو آتے ہی نہیں۔ قادیانیوں شرم کرو، آ جاؤ، تم جہالت ہے تم میں بہت زیادہ، شاید تم میں کچھ نیک لوگ بھی ہوں۔ اب انہوں نے بوریا بستر بھی گول کر لیا، بڑے بڑے جھوٹوں نے اپنے چینل بند کر دی ہیں یوٹیوب کے، لیکن یہ شخص جس کی آپ ویڈیو دیکھیں گے یوٹیوب پر گٹے گڈے جوڑ کر جھوٹ بولتا ہے، اور میں کسی تصدیق کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ معافی دے۔ یہ سنا ہے، یہ کہتا ہے کہ اس نے پاکستان سے میڈیسن کی تھی، اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھتا ہے، لیکن یورپ میں یہ ڈاکٹر کا امتحان بالکل جو انٹرنس ایگزام ہوتا ہے، جسے پروفیشنل اینڈ لنگوسٹک بورڈ اسیسمنٹ کہتے ہیں، پلیب اس کو کہا جاتا ہے، وہ اس سے پاس بھی نہیں ہوا۔ اس کے بہت سارے آلٹرنیٹو تھے، وہ بھی نہیں ہوئی۔ یہ آج کل فارماسسٹ ہے، سنا ہے، میں بہت زیادہ تو نہیں جانتا اسے، لیکن یہ ایک بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ سلطان محمد نے توبہ کر لی تھی اور مرزے کو مان لیا تھا۔ تو میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں، آپ دیکھیں۔ So Josephus was a historian, a Jewish historian, who wrote
and he was a Pharisee who wrote positive things about Jesus Christ. Scholars, historians reject those statements because they know Josephus was a Pharisee. Likewise, Al-Fazl newspaper, a Qadiani newspaper, attributing those statements to Sultan Muhammad, did not produce any evidence. They went to Maulana Amrat Sari asking for the original. We ask for the original. Where is your original? Can you produce your original? You have nothing. You have nothing. Okay? The original letter with witnesses signed by him that we can authenticate. Okay? If that's the case, if you're claiming that, he would have died a Qadiani. Sultan Muhammad would have died a Qadiani. Okay? We don't, this is Rouhani Khazain. You just pulled out Rouhani Khazain. I can see it. Okay? No, this is not Rouhani Khazain. This is Ahmadiyya pocketbook, brother. And that's the letter from Brother, Ahmadiyya Sultan Muhammad. pocketbook. Original letter. Thank you. Ahmadiyya pocketbook is a propaganda pocketbook. He has spread around. Okay? You can say about anything then. We can say about anything. We don't accept anything. Look, you're spinning everything. اس ویڈیو میں ایک مسلمان سوال کر رہا ہے کہ کیا ثبوت ہے کہ مرزا سلطان محمد نے توبہ کر لی. تو یہ اس کو بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس تو ثبوت ہے، مرزا سلطان محمد نے خط لکھ کر دیا تھا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ خط کیا. وہ خط یہ بتا رہا ہے، اس نے کہا کہ یہ روحانی خزائن کی پکڑی ہوئی ہے، اس میں ہے یہ خط. تو چونکہ میں نے کہا کہ ان کا علم مطلب ہے تو انہیں علم، لیکن پکا علم نہیں ہے انہیں قادیانیت کا. ہو جائے گا بہت جلدی شاید. یہ کتاب اس نے کہا نہیں، یہ روحانی خزائن نہیں، یہ خزائن نہیں ہے، یہ احمدیہ تعلیمی پاکٹ بک میں اس کا عکس چھپا ہے جو خط بھیجا تھا مرزا سلطان محمد نے لکھ کر دیا تھا. قادیانی کس کو لکھ کر دیا تھا؟ یہ کسی خلیفے کو لکھا ہوگا، کیونکہ مرزا تو مر چکا تھا. اس کی میں آپ کو ابھی وجہ بتاؤں. کہتا ہے کہ ایک دن، یہ اوپر سے پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر 249 ہے. اگر کسی قادیانی کو شک ہے نا تو جناب یہ دیکھو، یہ میرے پاس پوری آپ کی تعلیمی پاکٹ بک ہے، میں نے آپ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہے. آپ بھی کرو اور پڑھو، شاید ہدایت مل جائے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میں کوئی صفحہ نہیں لایا ہوا ہوں. یہ دیکھو، یہ صفحہ نمبر 249 ہے. کہتا ہے وہ شہر کی طرف سے ہائی سکول کی طرف جا رہے تھے. کون؟ سلطان محمد. ابھی اس کا نام بھی لکھے گا. تو مجھ سے ان کے لڑکے نے تعارف کروایا، یعنی کہ سلطان محمد کے لڑکے نے. دوران گفتگو مسیح مفتری کا ذکر بھی آ گیا. اس پر مرزا سلطان محمد صاحب نے کم و بیش وہی بیان دیا جو حافظ جمال احمد نے جون 1921 کے الفضل میں انٹرویو کے طور پر شائع کرایا. دیکھیں جی، اسے ہیر سے کہتے ہیں. اس نے کہا جی میں ملا اس سے، سلطان محمد سے. اس نے کہا تو مرزا تو کیا بزرگ شخصیت تھی، میں تو اس کا عاشق ہو گیا، میں تو اس کو سچا مانتا ہوں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مرزا سلطان محمد نے ایکسپلیسٹلی کہا ہوا ہے کہ وہ مرزا قادیانی پر لعنت بھیجتا ہے. اس نے لکھ کر دیا ہوا ہے لوگوں کو. اور اس نے ساری عمر، لوگ مرزا سلطان محمد سے پوچھتے تھے تمہیں ڈر لگا؟ اس نے کہا مجھے تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈر نہیں لگا. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہتا ہے جو جھوٹا اور مرتد ہو اس کی کوئی بات سچی ہوتی ہے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہتا ہے اس کی پہلی پیش گوئیاں دیکھ لو، آج تک ایک سچی نہیں ہوئی ہے، کتنے ہوئے گی؟ اور بات اس کی 100% تھی. لیکن انہوں نے ایک کہانی گھڑ لی ہے اس شخص کے گرد. تو یہی آپ نے ویڈیو میں دیکھا. وہ کہہ رہا ہے کہ جناب قادیانیت کے سچے ہونے کا ثبوت ہے کہ اس کے پاس عکس موجود ہے اس خط کا جو مرزا سلطان محمد نے لکھا قادیانیوں کو. ظاہر کے خلیفے کو لکھ کے دیا ہوگا یا جس کو بھی. ابھی ہم وہ خط کا عکس بھی دیکھیں گے. اسی پاکٹ بک کو وہ لہرا رہا تھا، آپ نے دیکھی، میں آپ کو ذرا صاف طریقے سے دکھا رہا ہوں. اور یہ جمال احمد، ہر قادیانی جو ہے نا، قادیانی ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ جھوٹا نہ ہو. یعنی کہ وہ جاننے والا قادیانی کا تو جھوٹے ہونا 100% سے بھی زیادہ پکا ہے. کہتا ہے کہ اور انہوں نے دوران گفتگو میں اس بات کی بڑے زور سے تائید کی کہ انہیں کبھی بھی مرزے کی صداقت کے متعلق شبہ نہیں ہوا، مرزے قادیانی کی.
उनके मुंह पर दाढ़ी थी और एक टांग से जख्मी होने की वजह से लंगड़ाते थे। कैन कौन दिया है? मिर्जा शरीफ, ये जिसके नस्ल से ये मिर्जा मसरूर जो है पैरानाइट साइकोटिक पागल का बच्चा जो है, पागल खुद भी, इसकी ये मिर्जा शरीफ मुद्दे का भाई और ये मिर्जा शरीफ की नस्ल से मिर्जा मसरूर, ये उसके दस्तखत हैं। अब एक नाजायज औलाद हो नुसरत जहां की और सच बोले और मिर्जे से ताल्लुक हो, लोगों ये हो नहीं सकता। जो खुद इतना बड़ा झूठा है, ये इन लोगों का कोई बयान, अब हम लोग कहेंगे कि भाई ये तो बड़ा बहतान वाली बात कर, लेकिन हम ये साबित करेंगे ना कि ये झूठ है। ये सारे कह रहे हैं कि उसने कहा कि जनाब मैं उसकी बड़े जोर से, और इसका सबूत देते हैं। इसी तरह खुद सुल्तान मोहम्मद साहब मोहम्मदी बेगम साहिबा के खामद ने अपने एक खत में हजरत मुफ्ती की तस्दीक की थी जिसका अक्स मुलाहिजा हो। अब जी खत का मजमून अलग लिखा है, आप गौर गौर से पढ़ें। सारे कादियानी थोड़ा थोड़ा नेड़े आ जाओ, तू भी आ जा, आगे हो। अब देखें, लिखा है अज अंबाला छौनी 21/3/13, यानी 21 मार्च 1913 का खत है। ये जो उसका 2 नंबर खलीफा है वो गालबन 1914 में वो खलीफा बना था। तो देखें उस वक्त खलीफा नूरे को होना चाहिए रसूलन, आप इसको कंफर्म कर लें। कहता है बरादरम सलमा, किसको खत लिखना है कोई पता नहीं जी, झूठे इतने हैं। खत आप जिसको खत लिखते हैं उसका नाम पता तो लिखते हैं कि भाई साहब खत जा के नूरे है, कोई पता नहीं जी, पहला झूठ है। बरादरम सलमा, केड़ा है बरादरम? ओके, कोई पता नहीं जी। कहता है नवाजिशनामा आपका पहुंचा, याद आवरी का मशकूर हूं। मैं मिर्जे को नेक, भाई ये लफ्ज मुझसे पढ़े नहीं जाते, जरा माफी चाहता हूं सबसे, ये ना कहना मैं स्किप कर रहा हूं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक मुर्तद को मैं ऐसे अल्फाज कहूं, मेरी डिक्शनरी में ऐसा नहीं होता। कहते हैं मरहूम को नेक बुजुर्ग इस्लाम का खिदमत गुजार शरीफ नफ्स, मतलब मरज़ियां नूं जिन्ने लफ्ज याद सन ना कि मिर्जे नूं वड्डा कर सके, सारे लिखते उन्होंने हैं। खुदा याद पहले भी और अब भी ख्याल कर रहा हूं। ओहो, और वो लानतें जो ये बेचता रहा है। और मोहम्मदी बेगम साहिबा जो थी, वो मोहतरमा जो बुजुर्ग खातून थी, वो हमेशा इनकार करती थी मैं किसी कादियानी नू नहीं मिलना। और वो जो इसहाक था मुर्तद हो गया एक लड़का, उसकी बीवी का जो कादियानी थी, उसकी बीवी के हाथ का पकाया हुआ खाना क्या पानी तक नहीं पीती थी वो। ये है उनकी। और मैं आपको क्यों इतने विशोक से बता रहा हूं, मेरे खानदान के एक बुजुर्ग थे जो ये बताया करते थे कि वो एक वक्त में मोहम्मदी बेगम से मिलने गए थे। उन्हें खुद मोहम्मदी बेगम ने कहा था कि मैं तो इसके खबीस के हाथ का खाना भी नहीं खाती, इसको मेरे करीब भी नहीं आना चाहिए। मैं तलाश कर रहा हूं, उनके पास मोहम्मदी बेगम की तस्वीरें भी हैं। उन्होंने वहां पर एक कैमरे से तस्वीरें ली थी, जब मुझे मिलेंगी वो मैं सबको दिखा दूंगा। खुदा याद पहले भी और अब भी ख्याल, ओहो, मुझे इनके मुरीदों से किसी किस्म की मुखालफत नहीं है। ओ लो जी, वो तो पहले भी नहीं थी, वो तो सिर्फ छोटी सी बात कहता था मिर्जा झूठा और मुर्तद है, और तो क्या मामला ही नहीं था। हम लोग तो ऐसा बस इतना ही कहते हैं, आपको सीधा रास्ता दिखाते हैं। बल्कि अफसोस करता हूं कि चंद एक अमूरात की वजह से इनकी जिंदगी में इनका शरफ हासिल, यानी कि बंदे नू सच्चा समझदा रहा, शरफ हासिल नहीं होया। नियाजमंद लोगों गौर से देखना, नियाजमंद सुल्तान मोहम्मद अज अंबाला रसाला नंबर 9 फौज में था ना। अब देखो इस खत में किसको लिखा है, गुमशुदा, बंदे का ना ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, इस बात पर मैं कादियानियों को माफ कर देता हूं, चलो ठीक है, तुम जालसाज तो हो। अब देखें जी, अक्स खत मिर्जा सुल्तान अहमद साहब ऑफ पट्टी, वो पट्टी पुट्टी गई, समझ आई ना, आज तक नहीं पुट्टी गई।
اب یہ وہ لہرا رہا ہے، یہ آدمی، یہ اتنا جھوٹا شخص ہے، لہرا لہرا کے دکھا رہا ہے اللہ جی اصلی خط ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ثبوت ہونا چاہیے نا. وہی لکھا ہوا ہے امبالا چونی برادر مکرم، اور یہ دیکھیں جی، یہ آپ خط دیکھ لیں، بڑا غور سے دیکھیں، یہ وہی لفظ لکھے ہیں جو انہوں نے الگ کر کے لکھ دیے ہیں، اور نیچے لکھا ہے نیاز مند سلطان محمد اعظم بالا، رسالہ نمبر 9. کوئی پتہ نہیں کنوں لکھا. چلو ٹھیک ہے، اس خط سے آگے یہ فکرہ چھوٹے 2 لائنیں اور پڑھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ خط یہ ہے. یہ دیکھ لیں جی، آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ لائنیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں. یہ دیکھا نا کتنا اوپر، آلموسٹ 45 ڈگری پر. یہ اوپر سے نیچے آ رہی ہے، یہ نیچے آ رہی ہے، اور پھر یہ سیدھی ہو گئی. یہ لائن نیچے اترتے ہوتے اینگل کم ہو گیا، اور ساتھ میں نیاز مند سلطان محمد اعظم بالا لکھا ہوا ہے، اور رسالہ نمبر 9 لکھا ہوا ہے، اور امبالا چھونی، اور 21 مارچ کی تاریخ 1913 کی اس میں درج ہے. آپ نے یہ باتیں میں آپ کو دوبارہ بھی یاد کرا دوں گا. اس خط سے ظاہر ہے کہ مرزا سلطان محمد صاحب بانی سلسلہ احمدیہ کو خادم اسلام سمجھتے رہے. اس خط سے ظاہر ہے. قادیانی، میں نے آپ کو کہا تھا نا سب سے زیادہ دھوکہ یہ جو جاننے والے قادیانی ہیں نہ جاننے والے کو دیتے ہیں، تاکہ آپ سے پیسے اینٹتے رہیں، ان کو غلامی کے لیے لوگ ملے رہیں، ورنہ اسلام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہتا ہے 1888 میں پیشگوئی کیے جانے کے وقت مرزے کو صرف اسلام کا خدمت گزار ہونے کا اور لو جی 1888 کا ذکر آ گیا. خط وہ لکھ رہا ہے 1913 میں، جس وقت مرزا سارے دعوے کر کے جہنم رسید ہو چکا تھا. اب برا نہ مانا کرو بھائی، میں تو سچی بات کہوں نا، مرزا پکا جہنمی میں ہے. میں نے تو خواب میں دیکھا کہ مرزا جہنم میں بھڑکتی ہوئی آگ میں جل، مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتایا کہ یہ بھڑکتی جہنم میں جلنے والا مرزا ہے، اگر آپ جاننا چاہتے. تو 1888 میں پیشگوئی کیے جانے کے وقت حضرت صرف اسلام کا خدمت گزار. بھئی 1888 پر لعنت بھیجو مرزائیو، وہ تو اس نے 1901 میں دعویٰ کیا کہ ایک غلطی کا ازالہ لکھا نہیں. اس نے کہا کہ جو مجھے نبی نہیں سمجھتا وہ خبیث کا بچہ ہے، اور لاہوری بھی نہیں سمجھتے اس کو. بس اس وقت سلطان محمد صاحب کے عذاب سے بچنے کے لیے اتنی ہی تصدیق کافی تھی. کہتا ہے مسیح کا دعویٰ آپ نے 1890 میں کیا. کہتا ہے بھئی 1890 چ اس نے مسیح کا دعویٰ کیتا. او مرزائیو، اس کی شادی 1892 میں ہوئی. یار دھوکہ دیتے ہوئے تم تو جہالت کے ہر میدان کو لوگ، میں اس لیے کہا تھا نا یاد رکھنا، تاریخیں یاد رکھنا. 7 اپریل 1892 ہے اس کی شادی کی تاریخ. رشتہ کس سال میں کروایا سلطان احمد نے؟ 1891 میں. اوے 1888 تے 1890 کتوں لیا تسی مرزائیو؟ وہ سننے والوں سن رہے ہو نا؟ کہتے ہیں کہ 1888 میں تو اس کا دعویٰ صرف خدمت گزار کا تھا، مسیح کا دعویٰ تو 1890 میں. او بھائی صاحب، سلطان محمد کی شادی 1892 7 اپریل کو خود مرزا غلام قادیانی مرتد آئینہ کمالات اسلام میں لکھ کر گیا. میں نے آپ پیچھے کر کے دیکھو، آپ کو حوالہ دکھایا. اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا اس نے محمدی بیگم سے شادی کرنی ہے 1891 تک. وہ تو سلطان احمد نے جلدی میں لڑکا ڈھونڈا تھا. یار تم کیا کر رہے ہو؟ اس کی تحریریں پڑھو. 1891 میں مرزا لکھتا ہے کہ انہوں نے لڑکا ڈھونڈ لیا ہے، شادی کرانے کے پروگرام میں ہے. میری بیوی حرمت بی بی، اس کا بھائی امام دین، نظام دین، اور میرا لڑکا سلطان احمد نے ایک جگہ اس کا رشتہ طے کر دیا ہے. مرزائیو تمہیں کیا دماغ، تم اتنا بیوقوف سمجھتے ہو ہمیں؟ یہ ہے جی ان کی تعلیمی پاکٹ بک، یہ تعلیم دے رہے ہیں. بس اس وقت سلطان محمد صاحب کے عذاب سے بچنے کے لیے اتنی تصدیق. اوے یار میں کیا کہوں تمہیں مرزائیو،
جو شخص اس کو پڑھتا ہے نا اور مان لیتا ہے اس کو اپنا ذہنی علاج کرانا چاہیے، یا اپنی کم، یہ مرزائی سمجھتے ہیں کہ ساری کم علم آ گئے. مرزائیو، میں نے اس وقت تک منہ نہیں کھولا جب تک تمہاری ساری کتابیں میں نے پڑھ نہیں دی. دیکھو میں تو اب تمہیں کتابوں کو دکھاتا ہوں نا تاکہ تمہیں وہم نہ رہے کہ صفحہ لے کے آ گئے. یہ دیکھ لو جی، اور یہ دیکھو ایک دفعہ اور اس خط کو دیکھ لو. 1 سیکنڈ کے لیے مرزائیو میں ساری باتیں بھول جاتا ہوں، میں مان لیتا ہوں کہ یہ اصلی خط ہے، پر خط دی دوجی کاپی تے نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی مرزائی خانے چو ہے نا. ایمانداری کی بات بولو کہ ایک اور خط ہو وہ بھی مرزائیوں نے چھاپا ہو اور اس کی اتھینٹسٹی وہ اس سے زیادہ بیان کریں اور اس کا مضمون بھی وہی ہو، تحریر بھی وہی ہو، تھوڑے سے فرق کے ساتھ، تو پھر تو بڑے ظلم کی بات ہوگی. خیر لو مرزائیو، میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. یہ جی اوپر سے شروع کرتے ہیں تاکہ مرزائی نا کہنے نے پتہ نہیں کتنا. یہ دیکھیں جی، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ الحکم.org ہے. الحکم مرزائیوں کی ویب سائٹ ہے، قادیانیوں کی ویب سائٹ ہے. آگے اس کا ایڈریس لکھا ہوا ہے، دی پروفیسی آف احمد بیگ اے گریٹ سائن. آپ نے اس میں ہیڈ لائن بھی دیکھ لی، پروفیسیز آف پرومسڈ جھوٹا، دی پروفیسی آف احمد بیگ اے گریٹ سائن. احمد بیگ کی پروفیسی ہے یہ، آپ دیکھ لیں. اس کو لکھنے والا عطاء الفطر طاہر الحاکم، یہ آپ نے نام بھی لکھے. یہ 13 نومبر 2021 کو شائع ہوا. آپ کے آفیشیل الحکم سائٹ پر جو قادیان سے، جس کی میں نے اسی اخبار کی آپ کو کاپی دکھائی 1904 کی، جس میں مرزا کہتا ہے تقدیر مبرم حقیقی اور غیر حقیقی کیا ہوتی، یہ وہ والا الحکم ہے جی. اب آپ بھی اس کو گوگل کرو، اور یہ لاسٹ اپڈیٹڈ 2021 میں ہوا ہے لیکن لکھا 2019 میں گیا ہے. یہ مرزے کی فوٹو بھی دیکھو، اس کو پڑھو، یہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے. آپ بہت سارے قادیانیوں کو آتی ہے، وہ آج کل ویسٹ میں رہتے ہیں، لیکن چلیں آخر میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ خط کہاں گیا. خط ہی ہے نا، باقی تو آپ جھوٹ تو بولتے ہو زبردست قسم کے. سلطان محمد even wrote a statement praising the promised جھوٹا that was published in تشہید الاذہان. یہ بچوں کا رسالہ ہے، خدام کا خالد ہے، مجھے نام یاد آ گیا، وہ خالد آیا کرتا تھا، مہانا خالد. اور بچوں کا تشہید الاذہان، اور پھر انصار کا انصار اللہ. تو یہ جو ہے نا، اس کا ایڈیٹر 2 نمبر خلیفہ ہوتا تھا. مرزا محمود جو ہے نا، جو اپنی بیٹیوں سے، ماں سے، بہن سے، سب سے زنا کرتا تھا، اور کہتا تھا زنا جائز ہے. اور یہی بات کس شخص نے تاریخ میں کہی؟ مسیلمہ الکذاب نے، اور یہی مرزا مانتا تھا. یہ دیکھیں جی، یہ وہی خط ہے. اب قادیانیوں، میں آپ کو وہ ایک دفعہ اور دکھا دوں. یہ دیکھو جی، یہاں پر السلام علیکم لکھا ہے، امبالا چھونی تاریخ برادرم، اور اس کے بعد یہ دیکھو، فرق نظر آیا؟ ادھر اس نے نیاز مند سلطان محمد لکھا ہے، آپ دیکھ رہے ہو یہ، اور اس کے ساتھ از امبالا ہے ہی نہیں، رسالہ نمبر 9 بھی نہیں، اور تحریر بھی مختلف ہے، لکھائی کا سٹائل بھی مختلف ہے، لائنوں کی لینتھ بھی مختلف ہے، لیکن ہے وہی کہ میں جناب مرزے مرحوم کو نیک بزرگ، اسلام کا خدمت گزار، شریف النفس، خدا یاد، پہلے بھی اور اب بھی یہی خیال کرتا ہوں. مجھے ان کے مریدوں سے کسی قسم کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ افسوس کرتا ہوں کہ چند ایک امورات کی وجہ سے ان کی زندگی میں شرف حاصل نہ کر سکا. یہ دیکھیں، یہ خط ہے، یہ آپ لوگوں نے چھاپا ہے، آپ کو میں نے حوالہ دکھا دیا. کہتے ہیں وہ اس کی انگلش ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے، I have always and still consider Mirza Murtad a righteous and respected person who was a servant of Islam.
who had a noble spirit and who was constant in his remembrance of God. Oh, jhoot. I entertain no opposition to his followers and regret that for certain reasons I was not able to have the honor of meeting him during his lifetime. Approximately ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک نہیں ہے یہ ٹرانسلیشن. خیر, میں نے جیسے کہا کہ اصلی تحریر اصلی ہوتی ہے, اس کی ٹرانسلیشن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بالکل. تو آپ کو میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرق تو اگر آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں تو پھر تو اس کا ایک علاج ہے کہ دونوں کو ساتھ ساتھ رکھ دیا جائے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ دونوں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ کیسے نظر آتے ہیں. لیں جی, یہ پاکٹ بک والا خط ہے جس میں امبالا چھونی تاریخ لکھی ہے. یہ السلام علیکم کی تحریر آپ دیکھیں بالکل مختلف ہے. دیکھیں یہاں سے میم نیچے کی طرف جا کے اوپر کی طرف سٹروک ہو رہا ہے, یہاں پر ہے ہی نہیں ہے ایسا. یہ برادرم ادھر لکھا ہوا ہے اور یہاں پر پتہ نہیں کہاں لکھا ہے. یہ دیکھیں, یاد آوری کا مشکور ہوں جناب مرزا جی مرحوم کو, یہاں پر لائن ختم ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہے نا, آپ دیکھیں یہ لائن جو ہے نا یہ بہت زیادہ اوپر جا رہی ہے, یہاں پر نہیں جا رہی, اور اس کی لائن جو ہے مرحوم کو کے بعد ختم ہو جاتی ہے. نیک بزرگ اسلام شریف النفس, یہاں پر دوسری لائن. آپ دیکھیں نہ لائنوں میں مطابقت ہے, نہ تحریر میں مطابقت ہے, نہ جو سلوٹیشن اس کو کہتے ہیں جو آخر میں اور شروع میں لکھا ہے وہاں, اور نہ ہی کسی شخص کا نام ہے. اور یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے البشرا مجموعہ الہامات و کشوف و رویات مسیح مفتری 4.5 آنا میں جلد منگوائیے اور جلد جلد جھوٹ کو اپنائیے. رائتی کتاب سے فائدہ اٹھائیے. جھوٹوں کے بادشاہ, سلطنت جھوٹوں میں شامل ہو جائیے. خیر ایسا ہو نہیں رہا. اب یہ دونوں خط آپ کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں, میں آپ کو دوبارہ دکھا دوں. ایک جو ہے یہ آپ کی تعلیمی پاکٹ بک میں ہے, بھائی دیکھ لو. میں کوئی آپ کو پوری کتاب دکھا رہا ہوں, آگے دیکھو پیچھے دیکھو ساری دیکھو بار بار دیکھو. اور دوسری آپ کی ویب سائٹ ہے, اور یہ بہت جگہوں پر آپ نے یہی خط چھاپا ہوا ہے جو جناب بالکل مختلف ہے, ہر لحاظ سے مختلف ہے. دونوں آپ کے خط ہیں, دونوں آپ کی بونا فائڈ سرٹیفائڈ کتاب اور ویب سائٹ ہے. مرزائیو کون سا خط اصلی والا ہے؟ یہ 1921 کے تشہید الاذہان میں شائع ہوا اور یہ ریسنٹلی کتاب پبلش ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ کتاب کچھ سال پرانی ہے لیکن وہ 1921 کا تشہید الاذہان ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ سمجھے میری بات؟ اس سے زیادہ جھوٹے لعنتی خبیث مرتد. اب آپ بھی تو ایسی لمبی لمبی کرتے ہیں نا, تو اب میں آپ کو کیا کہوں, اس کے بعد تو مرزے کی زبان شروع ہو جائے گی. ذریت البغایا ولد الحرام ولد الزنا, مرزے کی زبان میں بولیں تو آپ ذریت البغایا ہیں, کنجریوں کی اولاد ہیں آپ. میں نہیں کہا, مرزا کہہ رہے. یہ آپ میری اگلی ویڈیو دیکھ لینا, میں ثبوت دوں گا. اور یہ سب کچھ آپ کے نام جاتا ہے, جو کچھ مرزے نے کہا لکھا سب آپ کے نام, کیونکہ آپ لوگ ہیں جال ساز جھوٹے بد فطرت خبیث مجرم ذہن کے مالک. چلو یہ تو ہو گیا جی. اب ایک اور دیکھ لیں جی, ہم تو بڑی تحقیق کرتے ہیں نا. یہ ہے جی لاہور احمدیہ موومنٹ ہے. دی پروفیسی اباؤٹ محمدی بیگم کمپائلڈ بائی ڈاکٹر زاہد عزیز. یہ جی لندن میں ان کا مولوی بنا پھرتا ہے. یہ بھی ایک قسم کی جیسا وہ دوسرا تھا جو لہرا رہا تھا کتاب, اسی نسل کی ایک چیز ہے یہاں پر. خیر میں ان کی ذاتی معاملات پر اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں. یہ آپ نے دیکھا محمدی بیگم کے بارے میں, اور یہاں پر اس خط کی تیسری کاپی موجود ہے. اب آپ کو یہ دیکھ لیں, muslim.org @alleges and m-begum.html. آپ کو میں نے پورا ویب سائٹ کا ایڈریس دکھا رہا ہوں, آپ ابھی جائیں اور اس کو کنفرم کریں. یہ لو جی محمدی بیگم کا خط نمبر 3, وہی مضمون
وہی خط. اب یہ سب سے زیادہ خوش خط لکھا ہوا ہے. آپ نے غور کیا؟ اس کی لائنیں بالکل سیدھی ہیں, اس میں کوئی اینگل نہیں ہے. اس کو کسی نے لائنوں والے کاغذ پر کر کے لکھا ہے. اور پڑھ لیں کہ جو لاہوری جماعت والے کیا کہتے ہیں, یہ جی ثبوت ہے. لوگوں یاد رکھو, یہ جعل سازوں کا ثبوت ہے کہ محمدی بیگم کی پیش گوئیاں جو ہے نا وہ پوری, حالانکہ پوری تو ایک بھی نہیں ہوئی, لعنت پڑی ہوئی تھی مرزے پر, اور یہ وہ ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ جو سلطان محمد ہے نا وہ جناب اس نے تو مرزے کو مان لیا. یہ اس کے ثبوت میں ان کے پاس یہ ایک ہی خط ہے. اب یہ خط نمبر 3 ہے, وہی کچھ لکھا ہے, السلام علیکم, سیلوٹیشن ہے ہی نہیں, نیاز مند سلطان محمد ہے. ابھی آپ کو میں فرق دکھاتا ہوں کہ فرق کہاں کہاں پر ہے. نوازش نامہ آپ کا پہنچا, یاد آوری کا مشکور ہوں میں جناب مرزے کو. آپ دیکھیں کتنا صاف لکھا ہوا ہے. یہ لاہوریوں نے ایک کام تو کیا ہے, بڑے خوشخط آدمی سے لکھوایا ہے, اور لاہوریوں اس کا کریڈٹ تمہارا, جھوٹے تو تم سارے ہو. اب ایسا کرتے ہیں کہ تینوں خطوں کو ساتھ ساتھ کر کے رکھتے ہیں تاکہ مطلب کچھ مقابلات ہو جائے نا. یہ لو جی, یہ ہے جی لاہوریوں کا 1 نمبر خط. یہ تقریباً ایسا ہی ہے, سوائے اس کے کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس جگہ پر اب یہی خیال کر رہا ہوں, مجھے ان کے مریدوں سے کسی قسم کی مخالفت نہیں ہے. آپ نے دیکھا یہاں پر ڈیش مسنگ ہے, یہ دیکھیں یہ والی ڈیش, میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ دیکھیں, یہ ہائی لائٹ میں نے کر دیا اس کو, یہ دیکھیں یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہوا یہ کہ لاہوریوں کے ساتھ کہ وہ جو جال سازی کر رہا تھا نا, اور اب دیکھیں یہ لائن اینگل پر جا رہی ہے, اوپر کی طرف جا رہی ہے, اوپر کی طرف جا رہی ہے, وقفے مختلف ہیں. اس نے اس کے اوپر رکھ کے خط کاپی کرنے کی کوشش کی ہے. اور دیکھیں پین جو ہے نا یہ تھوڑا سا پتلا ہے, یہ پین جو ہے نا زیادہ موٹا ہے اور زیادہ خوش خط ہے. آپ دیکھیں یہ دونوں تحریریں, اور ادھر ایک سگنیچر بھی ہوا ہے, آپ نے دیکھا نا, یہ دیکھیں میں ادھر آپ کو کر کے دکھاتا ہوں, یہ ہائی لائٹ میں نے کر دیا, ایسی کوئی چیز نہیں یہاں پر ہے. اسی طرح کے بے شمار فرق آپ کو میں دکھا سکتا ہوں. لائن کا فرق ہے, تحریر کا فرق ہے, نب کا فرق ہے, ہر چیز کا فرق ہے. تو یہ جال سازی کے کرشمے صرف قادیانی کر سکتے ہیں. اب دیکھیں تیسرا خط ہو گیا ہمارے پاس. تینوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے سرے سے ملتا ہی نہیں ہے. نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, جال سازی قادیانیوں, فوجداری مقدمہ بنتا ہے, جرم ہے جال سازی کرنا. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے اس بات کا, تو میں آپ لوگوں کو اسی تھاٹ کے ساتھ چھوڑتا ہوں کہ یہ ان میں سے جو اصلی خط ہو برائے مہربانی مجھے بھی اطلاع کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.